جب قرض ادا کرنے کی نیت سچی ہو پھر اللہ یوں برکت ڈالتا ہے. غابہ کی زمین سیدنا زبیر نے جب لی تھی 1,70,000 کی لی تھی، مگر جب ان کی نیت تھی، اللہ نے ان کی نیت کو دیکھا تو گاہک کتنے لگے؟ اسی غابہ کی زمین کی قیمت کتنی لگی؟ 16 لاکھ. تو میں لفظ نصیحت کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقت میں آج اپنے سامعین کو نصیحت کر رہا ہوں، اور اگر آپ بشمول ما و شما ہم سب اگر اس پر غور کریں گے اور اگر آپ اس کو غور سے میری بات کو سنیں گے انشاءاللہ العزیز، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ان باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ اور نفع دے گا. میرے محترم بھائیوں، انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس پر 2 طرح کے حقوق لازم ہوتے ہیں. ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہوتے ہیں. حقوق العباد میں سے میں آج ایک چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا میں مختصر سے وقت کے اندر آپ کو بات سمجھا پاؤں اور اپنی بات کو نکھار پاؤں. وہ ہے قرض. میرے محترم بھائیوں، قرض اسلام کے اندر لینا اور دینا بلا شک و شبہ وہ جائز ہے، لیکن اس قرض کی فکر کرنا یہ بھی اسلام کی بہت بڑی ہمیں ترغیب دی گئی ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جہاد کے بارے میں جہاد کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایای، اللہ کے نبی اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہوں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، ہاں اگر تو اس حال میں اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جائے کہ تو صبر کرنے والا ہو، ثواب کی امید رکھ کر آیا ہو اور آگے سے آگے بڑھنے والا ہو، پیٹ پھیرنے والا نہ ہو، اس کیفیت کے اندر تو قتل ہو جاتا ہے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ بندہ جانے لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ بلواتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو نے بھی کیا کہا تھا؟ اس نے پھر اپنا وہی سوال دہرایا. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، سوائے قرض کے، کیونکہ ابھی مجھے آ کے جبریل نے بتایا سارے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر قرض اگر تو نے کسی کا دینا ہے تو وہ قطعاً معاف نہیں ہوگا. نبی مکرم صحیح بخاری کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ اکثر اپنی نمازوں کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہ میں گناہ والے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اتنی کیوں قرض سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرمایا اذا غرم الرجل فحدث فکذب ووعد فاخلف، قرض ایسی مصیبت اور ایسی نحوست ہے کہ جب انسان مقروض ہوتا ہے تو پھر بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا. یہ قرض جھوٹ بھی بلواتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرواتا ہے، اور یہ تو منافق کی علامتیں ہیں کہ جن کا مظاہرہ قرض کی بیماری جو ہے ایک مسلمان سے کرواتی ہے، منافقوں والے کام کروا رہی ہے. وعدے پر وعدہ، وعدے پر وعدہ، وعدے پر وعدہ اور خلاف ورزی. ذرا غور کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس بارے میں پتہ کتنی فکر کرتے تھے؟ ہم انہی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں نا، اپنے رول ماڈل مانتے ہیں، اپنے لیے مثال، اسوہ، قدوہ
نمونہ، اپنے رہبر رہنما مانتے ہیں، اپنے ایمان کی کسوٹی اور معیار بھی مانتے ہیں، مگر ذرا آئے ہم جائزہ لیں ان کو قرض کی کتنی فکر تھی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں کتے نے کاٹا، وہ خود کہتے ہیں اکلنی الکلب، مجھے کتے نے کاٹ لیا، حملہ کیا، اتنی وہ شدید کیفیت میں ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اُتِیَ بِنَبِیزٍ فَشَرِبَ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ وَأُتِیَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْ جُرْحِهِ، کہ نبیز لائی گئی، کھجور کا شربت لایا گیا سیدنا عمر کو پلانے کے لیے، آپ نے پیا تو پیٹ کے راستے سے باہر آ گیا، پھر دودھ لایا گیا، دودھ پیا تو وہ بھی زخم کے راستے سے باہر آ گیا۔ جب ان کو سمجھ آ گئی کہ اب میرا آخری وقت ہے، مشکل ہے میرا بچنا، تو اپنے بیٹے کو بلاتے، لمبی حدیث ہے، کافی نصیحتیں اور وصیتیں ہیں۔ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، یا عبداللہ انظر ما علی من الدین فحسبوه ووجدوه 86 الفا او نحوا، عبداللہ بیٹا یار دیکھ میں نے قرض کتنا دینا، کوئی لگا حساب کتاب، مجھ پر قرض کتنا بنتا ہے۔ حساب لگایا گیا، 86,000 قرض بنتا تھا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا۔ کس کیفیت میں ہیں، شہید ہونے جا رہے ہیں، خود شہادت مانگی تھی، اللہ وہ دے رہا ہے، مگر اس کے باوجود کتنا ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے باوجود فکر کس بات کی ہے، قرض کی فکر ہے۔ اور اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، ان وفا لہو مال آل عمر فعد انی، میرا قرض ادا کرنے کے لیے جو میں ترکہ اور وراثت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر وہ پورا آ جائے، اگر وہ پورا ہو جائے تو پھر کیا کرنا، وہ ادا کر دینا، اور فَإِن لَمْ تَفِ، اگر پورا نہ ہو سکے، سنیے گا میری بات توجہ سے، اگر پورا نہ ہو، قرض زیادہ ہے، میرا چھوڑا ہوا ترکہ، میری وراثت وہ تھوڑی پڑ گئی ہے، پھر ذرا باہر نکلنا اپنے گھر سے، ہمارا جو خاندان ہے نا بنی عدی، پھر اس کے آگے سوال کرنا، ان کے آگے جھولی پھیلانا کہ میرے باپ کا قرض ادا کر دو کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، پھر بھی اگر ادا نہ ہو پھر قریش پورے کے پاس چلے جانا، ان سے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12، اس کے اندر دونوں آیتوں کے اندر 4 مرتبہ یہ لفظ ارشاد فرمائے، یہ دونوں آیتیں وراثت کے متعلق ہیں۔ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین۔ وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے میت کی ہوئی جائز وصیت کو پورا کیا جائے گا اور اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے گا۔ اللہ نے بھلے یہاں پر ترتیب یہ لکھی ہے، پہلے وصیت کا ذکر کیا، بعد میں قرض کا ذکر کیا، مگر پورے سلف اور خلف کس بات پر اجماع ہے، پہلے قرض ادا کیا جائے گا، بعد میں وصیت پوری کی جائے گی۔ مگر اللہ نے پہلے اس لیے وصیت کا ذکر کیا، اب کھڑے ہو، اللہ نے پہلے اس لیے وصیت کا ذکر کیا کہ عام طور پر وصیت کو معمولی سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مگر قرض جو ہے سلف اور خلف یہ کہتے ہیں پہلے قرض، یاد رکھیے گا بندے کے چھوڑے ہوئے وراثت اور مال میں سے ایک ٹکا بھی وارثوں بیٹوں بیٹیوں کو نہ ملے، ان کے لیے ککھ نہ بچے مگر قرض ادا کرنا۔ سیدنا زبیر بن العوام، 2-4 منٹ مجھے دے دیں، بات پوری کرنا نہیں۔ سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جب ان پر آخری وقت آتا ہے اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں عبداللہ بن زبیر کو اور کہتے ہیں ان من اکبر ہمی لدینی، بیٹا لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، میں شہید ہو جاؤں گا، آج جنگ جمل کی بات ہو رہی ہے، لیکن میرا سب سے بڑا اس وقت جو غم اور میری سب سے بڑی جو فکر ہے وہ میرا قرض ہے، قرض ادا کرنا، اور اگر تو قرض ادا کرنے سے عاجز آ جائے فاستعن مولایا، پھر میرے مولا سے مانگنا۔ اب عربی کے اندر لفظ مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے، آزاد کرنے والا بھی ہے، مالک بھی ہے، آقا بھی ہے۔ اب وہ تو غلام رہے بھی نہیں، بیٹا پریشان ہو گیا بھی آپ کا مولا کون؟ فرمایا اللہ، اگر میرا قرض ادا کرنے سے تو عاجز آ جا، بے بس ہو جائے، قرض زیادہ ہو، میرے رب سے مدد مانگنا۔ صحابی کہتے ہیں جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر فما وقعت فی قربت من دینہ،
میں نے جب بھی کوئی مشکل محسوس کی اپنے ابا جان کے قرض ادا کرنے کے حوالے سے اپنے رب سے سوال یوں کیا، یا مولا زبیر اقضی عنہ دینا، اے زبیر کے مولا میرے والد کا قرض ادا کر دے۔ سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی درہم و دینار کوئی نقدی نہیں چھوڑی، مگر 22 لاکھ قرض تھا۔ کتنا قرض تھا؟ 22 لاکھ حضرت زبیر بن العوام کے ذمہ قرض تھا۔ اور مدینہ کے اندر ایک جگہ تھی غابہ، پلاٹ تھے، وہ ان کی جائیداد تھی، اور 11 گھر مدینے میں، 11 مکان مدینے میں، 2 بصرے میں، 1 کوفہ میں، 1 مصر میں، 15 گھر چھوڑے اور یہ زمین چھوڑی۔ اللہ نے جب قرض ادا کرنے کی نیت سچی ہو پھر اللہ یوں برکت ڈالتا ہے۔ غابہ کی زمین سیدنا زبیر نے جب لی تھی 1,70,000 کی لی تھی، مگر جب ان کی نیت تھی، اللہ نے ان کی نیت کو دیکھا تو گاہک کتنے لگے؟ اسی غابہ کی زمین کی قیمت کتنی لگی؟ 16 لاکھ۔ 1,70,000 کی زمین خریدی اور آج قیمت کتنی لگ رہی ہے؟ 16 لاکھ۔ اور اللہ اکبر، خیر ان کے بیٹے نے قرض ادا کر دیا، لمبی تفصیل ہے۔ قرض ادا کرنے کے بعد باقی حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی آ جاتے ہیں، حضرت زبیر کے باقی بیٹے آتے ہیں، کہتے ہیں اب تو ہماری وراثت تقسیم کرو، آپ ہمارے بھائی ہو، آپ کو ابا جان نے مطلب ہمارا کسٹوڈین بنایا تھا، نگران بنایا تھا، اب کرو۔ کہا نہیں۔ 4 سال حج کے موسم میں ہر سال جا کر میدان حج کے اندر اعلان کروں گا، میرے والد کا اگر کسی نے قرض میرے والد سے لینا ہے تو میں حاضر ہوں۔ 4 سال قرض کا اعلان کیا، تسلی ہوگی، اب کوئی لینے والا پیچھے نہیں بچا۔ پھر اپنے بھائیوں کے اندر اور جناب تقسیم وراثت کی۔ 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کو 12 لاکھ آئے، اور کل مالیت جو حضرت زبیر کی بنی 5 کروڑ 2 لاکھ تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات کو میں سمیٹتا چلوں، بات یہ ہے کہ قرض کی ان کو اتنی فکر تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ وہ غزوہ احد کے اندر لڑنے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا مجھے لگتا ہے کل غزوہ احد ہونا ہے تو کل میں شہید ہو جاؤں گا، پہلا شہید بنوں گا۔ شہید اگر ہو جاؤں 2 باتیں ہیں، میرا قرض ادا کرنا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ بیٹے نے بہنوں کا خیال رکھنے کے لیے اپنے باپ کی وصیت کو کیسے پورا کیا؟ ایک کنوارا ہونے کے باوجود، جوان ہونے کے باوجود، اپنی عمر سے بڑی عمر کی عورت، بیوہ عورت سے شادی کی اپنی بہنوں کی نگرانی اور پرورش کے لیے، اور اپنے کھجوروں کے باغ میں سے 30 وسق قرض تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 چکر لگائے باغ میں، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی، 30 وسق کی جگہ پر 47 وسق نکلے، اور وہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 68 من جو ہے وہ ویسے بھی بچا دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرض سنن نسائی کے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر اس کو زندگی ملے، پھر شہید ہو جائے، پھر اس کو زندگی ملے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندگی ملے، اس کو نہیں اس وقت تک معاف کیا جائے گا حتیٰ یقضی عنہ دینہ، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں 2-4 دن پہلے بندہ ایک فوت ہوا تھا، اس بندے کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اس کی فیملی، اس کے خاندان میں یہاں کوئی بندہ موجود ہے؟ 3 مرتبہ پوچھا، ایک بندہ کہتا جی میرا وہ رشتہ دار تھا۔ فرمایا جا کر اس کا قرض ادا کرو، وہ بندہ پھنسا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے۔ تو جب تک ہم قرض ادا نہیں کریں گے، اور آج ہم کتنے لوگ قرض لیتے ہوئے یہ سمجھ میں کڑا دینا ہے، اور قرض لیتے ہیں شیر مادر سمجھ کے ہضم کر جاتے ہیں۔ میرے بھائی، لینے والے پیچھے پیچھے، دینے والے آگے آگے، ٹال مٹو، پیسے کہتے ہیں بڑا منہ بنا کے، اور دینے والا مارے گی اسی کتوں دئیے تو تسی رشتہ دار نہیں، وراثت چپن واسطے، وراثت کھان واسطے، ہڑپ کرن واسطے، لین واسطے، میں وارث ہوں، میں وارث ہوں، بیٹے دیں، بیٹیاں دیں، ایک ایک قطرے کی بات ہے، اور وہ بندہ ہمارا جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔